بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن کا مطلب پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ ووٹ کے ذریعے سے اپنی پسند کی پارٹی اور پسند کی حکومت چنا کرتے تھے۔ اب الیکشن کا مطلب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ حکومتیں اور پارٹیاں اپنی مرضی کے ووٹرز چن رہی ہیں۔ پورے ملک میں SIR کو لے کر ایک عجیب قسم کی بے چینی چل رہی ہے۔ چاہے لوگ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، گاؤں کے رہنے والے یا شہر کے رہنے والے، ہر کوئی اس مسئلے کو لے کر پریشان ہے کہ 2002 یا 2003 کی ووٹر لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں۔ SIR کے ٹاپک پر ہم نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں SIR کو لے کر ایک اہم ایشو پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ SIR کیا سٹیزنشپ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یعنی اگر ووٹر لسٹ میں کسی کا نام نہیں ہے تو کیا اس کی شہریت بھی ختم کر دی جائے گی؟ کیا اس کو اس ملک کا شہری نہیں مانا جائے گا؟ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ SIR کا تعلق صرف الیکشن تک ہے اور ووٹر لسٹ تک ہے، سٹیزنشپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور جیسے کہ ہماری بھی ریسرچ ہے، کہ آج یا کل یا پرسوں الیکشن کمیشن آف انڈیا اور گورنمنٹ آف انڈیا اس ووٹر لسٹ کو سٹیزنشپ تک ضرور لے کر جائے گی۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، جس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ SIR میں نام کا نہ آنا یا ووٹر لسٹ سے نام کا ہٹ جانا سٹیزنشپ کو اور شہریت کتنا متاثر کر سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس ضروری معلومات کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ SIR سے سٹیزنشپ کے تعلق کو سمجھنے کے لیے آپ کو آسام کے بارے میں کچھ چیزیں جاننی پڑیں گی۔ میں آپ کو آسام لے کر چلتا ہوں۔ یہ تاریخ ہے 17 جولائی 1997 کی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آسام کی گورنمنٹ کو یہ ہدایت دی کہ پورے ملک میں ایک انٹینسیو ریویژن کروانا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا یہ ماننا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ووٹر لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جو انڈیا کے شہری نہیں ہیں۔ پھر یہاں سے ڈور ٹو ڈور سروے شروع ہوتا ہے، انٹینسیو ریویژن کا کام شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ 3,70,000 لوگ ایسے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ملتے ہیں کہ جن کا نام ووٹر لسٹ میں ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آسام میں 1971 سے پہلے نہیں بتایا ہے۔ 25 مارچ 1971 یہ آسام کی کٹ آف ڈیٹ ہے۔ جیسے ہمارے پاس SIR چل رہا ہے تو 2002-2003 کی بات چل رہی ہے، آسام میں یہ تاریخ 1971 کی تھی۔ یعنی 1971 سے پہلے جو آسام میں موجود تھا اس کو ہندوستان کا شہری مانا جائے گا، اور اگر کوئی شخص آسام میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو 1971 سے پہلے نہیں بتا سکا تو اس کو ڈاؤٹ فل ووٹر کا نام دیا گیا، ڈی ووٹر کا نام دیا گیا۔ اور جب یہ ریویژن شروع ہوا 1997 میں تو 3,70,000 کے قریب ایسے لوگ ملے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو جن کو ڈاؤٹ فل ووٹر کا نام دیا گیا۔ 97 سے ہم چلتے ہیں 2004 میں۔ 2004 میں گوہاٹی ہائی کورٹ یعنی آسام کی ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیے کہ جن لوگوں کو ڈاؤٹ فل ووٹر قرار دیا گیا ہے اب وہ عام بستیوں میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو ڈیٹینشن کیمپ بھیج دیا جائے۔ اور ہوا بھی وہی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹرز بھیج دیا گیا، اور ان کے کیس ابھی بھی وہاں پر فارینرز ٹریبیونلز میں چل رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک کیس کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں بات کی ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص نے اپنی شہریت کی لڑائی تقریباً 25 سال تک لڑی، اور اپنی موت کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا نے فیصلہ سنایا کہ وہ ہندوستان کا شہری تھا۔ وہ تو ایک فرد کی داستان ہم نے آپ کو سنائی تھی، ایسی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر متاثر ہوئے انٹینسیو ریویژن کے نام پر، اور ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈال دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں پورے ملک میں چل رہے SIR کی جانب۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ آسام میں کیسے لوگوں کو انٹینسیو ریویژن کے نام پر ڈاؤٹ فل ووٹر بنایا گیا، اور کچھ سال کے بعد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا اور ان کو ڈاؤٹ فل ووٹرز کے بجائے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ دیا گیا، یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ملک کے شہری نہیں ہے۔ پورے ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے، اور ایک بڑی تعداد نے اس کو یہ کہہ کر نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ صرف ووٹر لسٹ کو ریفائن کرنے کا کام ہے۔ میں آپ کو سپریم کورٹ میں چل رہے اس کیس کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب بہار میں SIR کا عمل شروع ہوا تو جون 2025 کے آخر میں ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز نے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور یونین آف انڈیا کے اگینسٹ میں پٹیشن فائل کی کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا انٹینسیو ریویژن کو شروع نہیں کر سکتا ہے۔ 10 جولائی 2025 کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو یہ ہدایت دی کہ وہ آدھار کارڈ اور ریشن کارڈ کو بھی اپنے ڈاکومنٹس کی لسٹ میں کنسیڈر کرے۔ کمیشن نے اس بات کو کنسیڈر نہیں کیا، نہ بہار کے SIR میں کنسیڈر کیا، نہ بہار کے بعد جو 12 ریاستوں میں SIR کا عمل شروع ہوا ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے وہاں پر بھی آدھار کارڈ کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ 11 دسمبر 2025 کو اس کیس میں ایک نئی صورتحال سامنے آتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا سے پوچھا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ آپ نے اپنے نوٹیفیکیشن میں مائیگریشن کا ورڈ یوز کیا ہے، اس مائیگریشن کا کیا مطلب ہے؟
مائگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہو جائے، منتقل ہو جائے، موو کر جائے، اپنی رہنے کی جگہ بدل دے، تبدیل کر دے۔ اور عام طور سے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حیدرآباد کے رہنے والے کرناٹک چلے گئے، بنگلور کا رہنے والا ممبئی چلا گیا، لیکن الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 11 دسمبر 2025 کو سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ مائگریشن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انڈیا میں رہنے والے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ چلے جائیں، بلکہ مائگریشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ انڈیا سے باہر کے رہنے والے انڈیا میں آ جائے اور انہوں نے ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کر لیا ہو، ان کو بھی ریفائن کرنا اب الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کیس کا بہت بڑا خلاصہ ابھی 2-4 دن پہلے 6 جنوری 2026 کو سامنے آتا ہے، جب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سپریم کورٹ میں یہ بات اسٹیٹ کی کہ یہ کمیشن کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی بھی فارینر کو ووٹنگ لسٹ میں موجود نہ رہنے دے۔ یعنی اشارتاً اور انڈائریکٹلی اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ اب انڈیا کی ووٹنگ لسٹ میں بہت سارے فارینرز شامل ہو چکے ہیں۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، برڈن آف پروف یعنی ثابت کرنے کی ذمہ داری ایک شہری پر آئی ہوئی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں۔ اب اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہی ہے جو اس سے پہلے 2 ویڈیو سے بتایا گیا اور بہت سارے حضرات نے اس کی جانب رہنمائی بھی کی ہے۔ 11 ڈاکومنٹس جو بتائے گئے ہیں اس کی تیاری کر لی جائے، اور جب SIR اپنی ریاستوں میں شروع ہو تو اس کو پیش بھی کر دیا جائے۔ یہاں پر ایک چھوٹی بات جو بہت زیادہ اہم ہے اور جس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جو 3rd کیٹیگری بتائی گئی ہے ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، یعنی وہ بچے جو 3 دسمبر 2004 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ان کو اپنے شہریت ثابت کرنے کے لیے یا پھر یہ کہیے کہ ووٹنگ لسٹ میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے صرف اپنے ڈاکومنٹ جمع نہیں کرنے ہیں بلکہ اپنے پیرنٹس میں سے دونوں کے ڈاکومنٹ جمع کرنے ہیں۔ اب ہم یہاں پر ایسی خاتون کا کوئی تصور کر لیتے ہیں جو کسی دیہات کی یا شہر کی رہنے والی ہے، جس نے اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، جس کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہے، جس کے پاس کاسٹ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، اور ڈاکومنٹس کے نام پر اس کے پاس صرف آدھار کارڈ ہے، راشن کارڈ ہے یا ووٹر ID کارڈ ہے، لیکن یہ تینوں ڈاکومنٹس ایسے ہیں جس کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کنسیڈر نہیں کرتا ہے۔ اب اس خاتون کی اگر کوئی بچے 2004 کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو یہ 2004 کے بعد پیدا ہونے والے بچے اپنے ماں باپ میں سے صرف ایک کا پروف دے سکتے ہیں، اپنے والد کا، والدہ کا نہیں دے سکتے۔ نتیجے میں جو صورتحال آسام میں پیش آئی کہ پہلے انٹینسیو ریویژن کیا گیا اور 8-10 سال کے بعد ان لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹر کا راستہ دکھایا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی جنریشن کو ہماری اپنی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ جھیلنا پڑے۔ ایک لفظ کہا جاتا ہے اسٹیٹ لیسنس، یعنی ایسا فرد جو کسی بھی ملک کا نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہمارے ملک میں آئندہ جا کر بن سکتے ہیں جو کسی بھی ملک کے قرار نہیں دیے جائیں گے، جو ہندوستان کے بھی نہیں رہیں گے اور کسی اور ملک میں اپنی شہریت ثابت بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے SIR کے عمل کو بہت زیادہ سنجیدہ لینا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو سٹیزن شپ سے SIR کو ریلیٹ کر کے بتانا میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریے۔ یہ ویڈیو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اویئر کرنے کے لیے اور آپ کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو لے کر اور SIR کے تعلق سے جو بھی سوالات ہیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں، ضرور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں، ای میل ID آپ کے اسکرین پر ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے۔ اور اس قسم کی تمام معلومات کو حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔